السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ارم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور ٹی وی نیٹورک۔ ایڈیڈاس اور پوما دو ایسی جوتے بنانے والی عالمی شہرت یافتہ کمپنیاں ہیں جن کی بنیاد دو بھائیوں کی شدید دشمنی پر رکھی گئی تھی۔ ایڈیڈاس کے بانی ایڈی ڈیسلر اور پوما کے بانی روڈی ڈیسلر، جنہوں نے ابتدا میں ایک ساتھ جوتے بنانے کا کاروبار شروع کیا، بعد میں ذاتی اور کاروباری تنازعات کی وجہ سے الگ ہو گئے اور دو مختلف کمپنیاں قائم کی۔ یہ دشمنی نہ صرف ان کے کاروبار میں بلکہ ان کے آبائی شہر ہرزوگینورخ کو بھی تقسیم کر گئی، جس کا اثر کئی دہائیوں تک محسوس کیا جاتا رہا۔ دونوں بھائیوں کی اس تقسیم اور دشمنی نے کھیلوں کی دنیا میں اسپانسرشپ اور مارکیٹنگ کے نئے اصول متعارف کرائے، اور آج تک یہ کمپنیاں اپنی نمایاں حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ڈیسلر برادران یعنی ایڈی اور روڈی جرمنی کے شہر ہرزوگینورخ میں پیدا ہوئے۔ 1920 کی دہائی میں دونوں بھائیوں نے مل کر گیڈا نامی ایک جوتے بنانے کی کمپنی قائم کی۔ یہ کاروبار ان کے والد کے چھوٹے سے کارخانے سے شروع ہوا اور جلد ہی مقبول ہو گیا۔ 1936 کے برلن اولمپکس میں ایڈی اور روڈی نے امریکی ایتھلیٹ جیسی کو اپنے جوتے پہنا کر دنیا بھر میں توجہ حاصل کی۔ 4 طلائی تمغے جیتے اور ڈیسلر برادران کے جوتے اس کامیابی کا حصہ بنے۔ تاہم دوسری عالمی جنگ کے دوران دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ جنگ کے دوران ان کے جوتوں کے کارخانوں کو اسلحہ بنانے والی فیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا، جبکہ روڈی کو فوج میں شامل کر لیا گیا۔ جنگ کے اختتام پر جب اتحادی افواج نے روڈی کو گرفتار کر لیا تو روڈی کو شک ہوا کہ ان کی گرفتاری میں ایڈی کا ہاتھ ہے۔ اس بد اعتمادی نے دونوں بھائیوں کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دی جسے کبھی پاٹا نہ جا سکا۔ روڈی کا ماننا تھا کہ ایڈی نے اسے جان بوجھ کر جنگ کے محاذ پر بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ وہ خود کاروبار پر قابض ہو جائے۔ جنگ کے بعد جب روڈی کو رہا کیا گیا تو دونوں بھائیوں نے اپنے راستے جدا کر لیے۔ 1948 میں روڈی نے اپنی کمپنی روڈا کے نام سے قائم کی، جسے بعد میں پوما کا نام دیا، جبکہ ایڈی نے ایڈیڈاس کے نام سے اپنی کمپنی شروع کی۔ ڈیسلر بھائیوں کی اس تقسیم نے نہ صرف ان کے کاروبار کو الگ کیا بلکہ ان کے آبائی شہر ہرزوگینورخ کو بھی 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایڈیڈاس کا ہیڈ کوارٹر دریا کے شمالی کنارے پر تھا، جبکہ پوما کا ہیڈ کوارٹر جنوبی کنارے پر۔ اس تقسیم کی وجہ سے شہر کے لوگ بھی 2 حصوں میں بٹ گئے، یہاں تک کہ خاندانوں کے اندر بھی اختلافات تھے کہ کون ایڈیڈاس پہنتا ہے اور کون پوما۔ مقامی لوگ ایک دوسرے کے جوتوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے کہ وہ کس کمپنی کے حامی ہیں۔ اس تقسیم نے شہر کو ٹیڑھی گردن والا شہر کا نام دیا، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے جوتے دیکھنے کے لیے گردنیں موڑ کر دیکھتے تھے۔ دونوں کمپنیاں تیزی سے ترقی کرتی گئیں اور کھیلوں کی دنیا میں اپنی جگہ بناتی گئیں۔ 1954 میں ایڈیڈاس نے مغربی جرمنی کی فٹ بال ٹیم کی اسپانسرشپ کی اور اس کی ٹیم نے ہنگری کو شکست دے کر ورلڈ کپ جیتا۔ اس جیت میں ایڈیڈاس کے جوتوں کی نئی تکنیک نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس وقت تک ایڈیڈاس جرمنی، امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں تو اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی، مگر اس فٹ بال کپ کے بعد کمپنی کو مزید بین الاقوامی شہرت ملی۔ ایڈیڈاس کی دیکھا دیکھی پوما نے بھی کھیلوں کی دنیا میں قدم جمانا شروع کیا اور 1970 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں برازیل کے مشہور کھلاڑی پیلے کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جسے پیلے پیکٹ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ دونوں کمپنیوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ وہ پیلے کو اسپانسرشپ کی دوڑ میں شامل نہیں کریں گے تاکہ ان کی بولی آسمان تک نہ پہنچے، لیکن پوما نے اس معاہدے کو توڑتے ہوئے پیلے کو بڑی رقم کی پیشکش کی اور پیلے نے فائنل میچ میں پوما کے جوتے پہنے۔ اس واقعے نے دونوں کمپنیوں کے درمیان مسابقت کو مزید بڑھا دیا۔ ڈیسلر بھائیوں کی یہ دشمنی صرف کاروبار تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ ان کے ذاتی اور خاندانی تعلقات کو بھی حد درجے متاثر کیا۔ صرف یہی نہیں کہ صرف دونوں بھائی ہی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی اولادیں بھی ایک دوسرے سے دور رہتی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی انہیں 2 مختلف قبرستانوں میں دفن کیا گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دونوں کمپنیوں کے ملازمین بھی ایک دوسرے کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے تھے۔ شہر کے 2 بڑے فٹ بال کلب بھی اسی تقسیم کا حصہ بنے۔ پوما ایف سی ہرزوگینورخ کو اسپانسر کرتی تھی، جبکہ ایڈیڈاس اے وی ایس ہرزوگینورخ کو اسپانسرشپ کرتی تھی۔ دونوں بھائیوں کی وفات کے بعد بھی یہ دشمنی کسی نہ کسی شکل میں جاری رہی، لیکن 2009 میں ایڈیڈاس اور پوما کے ملازمین کے درمیان ایک دوستانہ فٹ بال میچ ہوا، جسے دشمنی کے خاتمے کی علامت سمجھا گیا۔ اس میچ نے دونوں کمپنیوں کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری کی راہیں ہموار کی۔ آج ایڈیڈاس اور پوما دونوں کھیلوں کی دنیا میں بڑی کمپنیاں ہیں اور ان کی مسابقت اب بھی جاری ہے۔ ایڈیڈاس ٹینس، فٹ بال اور دیگر کھیلوں میں نمایاں ہے، جبکہ پوما کار ریسنگ اور دیگر کھیلوں میں اپنا مقام بنا چکی ہے۔ ایڈیڈاس نے باکسر محمد علی اور جو فریزیئر جیسے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑیوں کو اسپانسر کیا، جبکہ پوما نے برازیل کے پیلے اور دیگر معروف کھلاڑیوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ ایڈیڈاس اور پوما کی مسابقت صرف یورپ تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایشیا اور امریکہ میں بھی پھیل گئی۔ انڈیا میں ایڈیڈاس نے ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کو اپنا
برانڈ ایمبیسڈر بنایا، جبکہ پوما نے کرکٹر ویرات کوہلی کو ان کی اہلیہ انوشکا شرما کے ساتھ تشہیری معاہدہ کیا۔ ایڈیڈاس اور پوما کی یہ کہانی جو دو بھائیوں کی ذاتی دشمنی سے شروع ہوئی اور پھر عالمی سطح پر کھیلوں کی مارکیٹ میں ایک تاریخی مسابقت میں بدل گئی، اس دشمنی نے کھیلوں کی اسپانسرشپ، مارکیٹنگ اور جوتوں کی ٹیکنالوجی میں نئی راہیں متعارف کرائیں۔ آج یہ دونوں کمپنیاں عالمی سطح پر اپنی منفرد پہچان رکھتی ہیں اور کھیلوں کی دنیا میں اپنی قیادت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔